سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب۔ صدر مملکت کا خط میں حکومت کی تبدیلی کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور، تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا بھی ذکر ہے۔ سائفر میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں معافی کا ذکر کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر کیا گیا ہے۔ سائفر کی رپورٹ میں مسٹر لو کے بیانات شامل ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی طرف سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی پڑھی۔ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کے خط کے مطابق حکومت تبدیلی کی مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ سازشوں کی تصدیق اشروں بعد خفیہ دستاویزات جاری کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی سازشوں کی تحقیقات بے نتیجہ رہیں۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایک خود مختار، غیور اور آزاد قوم کے وقار کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی نے۔ شاکر، کہیے گا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دیا گیا ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے ان کے جو خط ہے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، جس پر صدر مملکت کا خط میں حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر انہوں نے زور دیا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ حکومت میں تبدیلی کی مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام کو وضاحت دینے، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حالات پر مبنی شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی طرف سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی پڑھی۔ سائفر میں ڈونلڈ لو کے ساتھ پاکستانی سفارتخانے میں ہونے والی ملاقات کی باضابطہ سمری موجود تھی۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں کہا کہ سائفر کی رپورٹ میں مسٹر لو کے بیانات شامل ہیں، جن میں خاص طور پر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر کیا گیا ہے۔ سائفر میں تحریک کی کامیابی کی صورت میں معافی، ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا بھی ذکر ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں توثیق کی گئی ہے کہ بیانات پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول اور صریحی مداخلت کے مترادف ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں کہا ہے کہ پاکستان نے بجا طور پر ڈیمارش جاری کیا۔ دھمکیاں خفیہ اور ظاہراً دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ اس خاص معاملے میں غیر سفارتی زبان میں واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے خط میں دھمکی پر ممکنہ رد عمل اور اثرات کا ذکر کیا۔ ایک خود مختار، غیور اور آزاد قوم کے وقار کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی سازشوں کی تحقیقات جو ہیں وہ بے نتیجہ رہی ہیں۔ عالمی سطح پر بھی سازشوں کی تصدیق اشروں بعد خفیہ دستاویزات جاری کرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ لمبے عرصے بعد خفیہ دستاویزات جاری کرنے تک ملکوں کو شدید نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات پر مبنی شواہد حاصل کرنے سے بھی معاملے کو انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں عمران خان کا خط جو ہے، انہوں نے عمران خان کا خط وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں، یہ کہا ہے اپنے خط میں انہوں نے۔ صدر مملکت نے کہا کہ چیف جسٹس معاملے کی تحقیقات اور سماعت کے لیے بااختیار عدالتی کمیشن قائم کریں۔ جی شاکر عباسی، آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دیا گیا ہے۔ صدر مملکت کا خط میں حکومت کی تبدیلی کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور، تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا بھی ذکر ہے۔ صدر عارف علوی کی جانب سے خط کا جواب دیا گیا ہے۔ خط کے جواب میں سائفر میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں معافی کا ذکر کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر کیا گیا۔ سائفر کی رپورٹ میں مسٹر لو کے بیانات شامل ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے خط کا جواب دیتے ہوئے مزید کہا، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کی طرف سے بھیجی گئی سائفر کی کاپی پڑھی۔ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت تبدیلی کی مبینہ سازش کی مکمل تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ سازشوں کی تصدیق اشروں بعد خفیہ دستاویزات جاری کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سی سازشوں کی تحقیقات بے نتیجہ رہی۔ معاملے کی تفصیلی جانچ اور تحقیقات کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط کے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک خود مختار، غیور اور آزاد قوم کے وقار کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کا جواب دیا گیا ہے۔ خط کے جواب میں صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے مبینہ سازش کی تحقیقات پر زور دیا، تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا بھی ذکر ہے۔
साइफर में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में माफ़ी का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया। साइफर की रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयानात शामिल हैं। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए शवाहिद रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करने की ज़रूरत है। साजिशों की तस्दीक अशरों बाद खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने के बाद होती है। जबकि सदर मुमलिकत ने ख़त का जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी साजिशों की तहकीकात बेनतीजा रही। मामले की तफसीली जांच और तहकीकात की ज़रूरत है। एक खुद मुख्तार, गयूर और आज़ाद कौम के वक़ार को शदीद ठेस पहुंची है। अपडेट करें आपको सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब। सदर मुमलिकत का ख़त में हुकूमत की तब्दीली के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में संगीन नताइज का भी जिक्र है। साइफर में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में माफ़ी का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र किया गया है। साइफर की रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयानात शामिल हैं। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए शवाहिद रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात करने की भी ज़रूरत है। साजिशों की तस्दीक अशरों बाद खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने के बाद होती है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी साजिशों की तहकीकात बेनतीजा रही। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब देते हुए कहा, मामले की तफसीली जांच और तहकीकात की ज़रूरत है। एक खुद मुख्तार, गयूर और आज़ाद कौम के वक़ार को शदीद ठेस पहुँची है। अपडेट करें आपको सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दिया गया है। सदर मुमलिकत का ख़त में हुकूमत की तब्दीली के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर का कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार ने। मुर्तज़ा डार, कहिएगा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दिया गया है जिसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स उठाए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बात बड़ी एविडेंट है, क्लियर है, और इसमें कोई परेशानी वाली या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं है कि जब कभी भी कानून तोड़ा गया है, वो किसी भी सतह पर तोड़ा गया है, तो उसके खिलाफ पहले होती है तहकीकात और उसके बाद होती है सजा। अगर कोई इल्जाम गलत आयद करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं दोहरा रहा हूँ कि ये वो अमल है जो अमल हर फोरम, हर सतह, हर जगह, हर लेवल, हर गली मोहल्ले के अंदर अप्लाई किया जाता है। यानी मैं कोई चीज़ गलत कर लूँ और मेरे पे कोई और शख्स इल्जाम लगा दे तो जाहिर है जो मैंने गलत अमल किया है उसके ऊपर तहकीकात होंगी, उसके बाद मैंने गलत अमल कर मुर्तकब पाए हो तो मुझे सजा मिल जाएगी। अब एक अमल ऐसा हुआ जो गलत हुआ, जिसको सारे कंडेम कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि जी बड़ा अच्छा हुआ है, हाँ जी ऐसा होना चाहिए था, किसी ने नहीं कहा, ये सब ने कहा जी गलत। अब उस गलत अमल के ऊपर एक फैसला हो जाता है, यानी कि कासिम पूरी साहब एक फैसला करते हैं और वो उस एप्लीकेशन को निकाल देते हैं जो वोट अप की गई थी फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, रात को सुप्रीम कोर्ट लगाती है और लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई वो गैर आईनी अमल है। जबकि जिस वजह से ये सारा मामला हुआ है, यानी कि जो गलत अमल हुआ, उसके ऊपर वो बिल्कुल खामोश है, एक लफ्ज भी उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उसका नहीं लिखा। अब होना ये चाहिए था कि जो गलत अमल हुआ जिसकी वजह से आइन शिकनी की गई, कानून तोड़ा गया, भाई आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोब, कोई प्रोसिक्यूशन का अमल रखें या रखवाएं या जोर दें या कहें कि जी होना चाहिए, चेक करें ये क्यों हुआ। बिल्कुल खामोशी रखी गई, जबकि वो होना चाहिए था। अगली चीज ये है कि अब चूंकि वो नहीं हुआ तो उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो आ गई है, उस मौजूदा हुकूमत को चाहिए था कि भाई आप चले कर लें। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ने भी जो है वो हीले बहाने बनाए और उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और इस पे ज्यादा डिस्कशन करने से भी इज्तनाब किया। उन्होंने जब कभी उनसे इस्तफसार किसी सहाफी ने किया, बातचीत की, सवाल पूछा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया और जवाब देने के साथ उन्होंने ये कहा कि हमने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बिठा दिया है, कमेटी हमने बना दी है जो इसकी तहकीकात करेगी। यानी कि आप कहीं कोई लड़ाई कर लें, कोई आइन शिकनी कर लें, तो आप मोहल्ले के 4 बंदे इकट्ठे कर लें, वो आपकी मर्जी के हों या ना हो, और आप कहें कि जी हाँ जी फैसला करके बताएं जी इस बच्चे ने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, या इस लड़के ने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, तो मोहल्ले वाले तो फिर ज़रा हमसाया
برادری کا خیال رکھتے ہیں, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اور کمپرومائز قسم کا آپ کا جو ایک پروسیکیوشن ہے یا آپ کا جو انصاف اس کا نظام بن جاتا ہے, چنانچہ آپ اس کے لیے تھانے کچہری کا رخ کرتے ہیں. تو اس وقت چاہیے یہ تھا حکومت کو کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن فارمیشن کی کوشش کرتی, اور وہ کہتی کہ جی بالکل جس طرح عمران خان یا اس کی پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جو کہ دا موسٹ پریسٹیجیس کمیشن ہوتا ہے یا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ظاہر ہے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر, عدالت عظمیٰ کے اوپر کسی کو کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایک ایسا کمیشن بنا دیا جائے جو اس کی تحقیقات کرے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرے, اس کو ڈگ کرے, تو اس کے اوپر کتنے لوگ یار ہیں جو اعتراض اٹھا لیں گے. معاملہ کوئی ہلکا تو ہے نہیں, ملک کی سالمیت کا ہے, عمران خان کا تو ہے نہیں, ملک کے وزیر اعظم کا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا. اب ایسا نہیں ہو رہا. اس کے اوپر عمران خان نے, ان کی جماعت نے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ خالی کمیشن نہ بنائیں, اس کی ہیئرنگ بھی جو ہے وہ پبلک کریں, لوگوں کے سامنے اس کی ہیئرنگ لے کے آئیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بھی مندرجات سامنے رکھیں. اب وہ آپ کی ثواب دید ہے کہ جو سائفر آیا, جو لیٹر آیا, آپ اس کے مندرجات بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. پی ٹی آئی عمران خان تو چلے ہم مانتے ہیں جی وہ جھوٹے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ سچے ہیں تو بھائی آپ تو پھر کچھ ایسا عمل کریں نا جس کے بعد لوگ مانیں کہ بھائی آپ نے درست کیا. تو انہوں نے تو یہ کرنا ہے, پی ٹی آئی نے, عمران خان نے لیٹر صدر کو بھی لکھنا ہے, سپریم کورٹ کو بھی لکھنا ہے, ہر اس فورم پہ لکھنا ہے جہاں پہ ان کا آئینی رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسرسائز کروائیں یا کروانے کی کوشش کریں. جس کے جواب میں صدر مملکت نے ان کو جواب دیا, اور صدر مملکت نے کہا کہ جی یہ بالکل ہونا چاہیے. یہ ہر سین وائس یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. بھائی آپ سین وائس تو یقینی طور پہ ان کی ذمہ داریوں میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. گلی محلے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, آپ گلی محلے میں جائیں, لوگوں سے بات چیت کریں, وہ کہیں گے ہاں جی عمران خان بڑا غلط تھا, لیکن انکوائری ضرور ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے, چیزیں سامنے آنی چاہیے نے. تو گلی محلوں کے اندر تو جی اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. جب گلی محلوں کے اندر ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو آپ اس کو ایک لمٹ تک ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک لمٹ تک ایشو کو دبا سکتے ہیں. جب آپ گلی محلوں کی سیاست کے اندر اس چیز کو اگنور کرنے لگ جائیں تو ایک لمٹ تک چیزیں ہیں جو اگنور ہو سکتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جس قسم کی پریشانی کا شکار ہے اور اس وقت جس گڑھے کے اندر گر چکی ہے, اس کی مثال ماضی میں ہم نے بہت کم دیکھی ہے. 1970 میں, 1977 میں بھی بڑے جو ہے وہ نیشنلسٹ قسم کے نعرے بلند کیے گئے, لیکن اس مرتبہ چیزیں مختلف ہیں, بدل چکی ہیں, زمانہ بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں. اور جس قسم کا اس وقت نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کیری کیے ہوئے ہے, اور جس قسم کا کراؤڈ اپنے ساتھ کیری کیے ہوئے ہے, اسی کی وجہ سے آج اس وقت لندن میں ایک ہنگامی ملاقات کی کال دی ہے جناب نواز شریف صاحب نے. انہی نواز شریف صاحب نے جو عدالتوں سے مفرور ہیں. ایک مفرور نے ایک ملک کے وزیر اعظم, اس کی وفاقی کابینہ کو وہاں پہ طلب کیا ہے, اور طلب کر کے انہوں نے کچھ معاملات جس کے اوپر بات چیت کرنی ہے, اور ان معاملات میں پرائمریلی جو چیز سامنے ممکنہ طور پر آ رہی ہے وہ نوز ڈائیو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی مقبولیت یا جو کچھ بھی ان کے پلے تھا وہ ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اقتدار بھی مل گیا, آپ منصب پر بھی آ کے بیٹھ گئے, لیکن آپ کی پریشانی پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھ گئی. تو اس وقت بہت ساری کنسرنز ہیں جو پائے جا رہے ہیں, اور آپ یقین کیجیے کہ یہ چیز تو زبان زدیاں میں ہمارا جو ویور ہے, ہمارا عام شہری ہے, وہ اس حد تک سمجھدار ہو چکا ہے اور اتنا اچھا اینالسٹ بن چکا ہے کہ جس کی مثال دنیا کی بہت ساری اقوام کے اندر کم ملتی ہیں. لوگوں کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کا اتنا علم نہیں ہوتا جتنا پاکستانیوں کو علم ہے. تو ہر گلی محلے کے اندر بات چیت یہ ہو رہی ہے, بالائے طاق آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, کہ بھائی اس وقت جو یہ حکومت کر رہی ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس وقت ان بیچارے لوگوں کو موجودہ حکومت کو ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا آ رہا. وہ کیا کہیں گے کہ یار اس وقت ٹماٹر, چینی, انڈے, دال, گھی کی قیمتیں کیوں بڑھی ہوئی ہیں, پیٹرول جو اس وقت 150 پہ ہے وہ 200 پہ جب جائے گا تو ہم کیا کہیں گے. تب تو ہم کہیں گے جی انٹرنیشنل جو ہے وہ مارکیٹس کا سینیریو یہ ہے, یہی تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے, تو ہم نے بھی کہہ دیا, تو پھر وہ بھی پی ٹی آئی والے سچے ہو جائیں گے. تو ہم کریں تو کریں کیا؟ اگر ہم نے ایک سال جو حکومت کرنی ہے, دعویٰ تو ہم نے کر لیا اور ہم نے لڑائی بھی لے لی ہے, تو اگر ایک سال کے اندر ہم پرفارم نہ کر پائے تو ہمیں تو بیٹھے بیٹھے گلے پڑ جائے گی ہماری یہ جو ایک سال کی پرفارمنس. اور جنرل الیکشن جب کبھی بھی ہوں گے, کیونکہ سب کا ایونچوئل حل تو جنرل الیکشن ہی ہے نا, تو جنرل الیکشن کے اندر جو ہے وہ ہم تو اپنے گلے میں ہار ڈال بیٹھیں گے. اور اس سب میں جو سمارٹیسٹ پلیئر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک قدم نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ 2-3 قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں. میں ایک جگہ اور بھی بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی اس وقت ایک نہیں, وہ 2-3 قدم پیچھے ہے چیزوں سے. بے شک لیڈنگ رول اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے,
لیکن جو سمارٹیسٹ موو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پلے کر رہی ہے خاموشی کا، وہ اس کی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو آگے بھی کر دیا، ان کو گندا بھی کر دیا، اور ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں میٹنگیں کر رہے ہیں. بھائی ویڈیو لنک پہ بھی بات چیت ہو سکتی تھی، آپ نے سب کو سمن کیوں کر لیا ہے؟ سب کو آپ نے لندن کیوں طلب کر لیا؟ ایسی کیا خفیہ چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو شک ہے کہ جی وہ ورچولی لیک نہ ہو جائے کہیں پہ؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام رات 10 بجے میں کروں گا ٹاک شو، اس کے اندر ہم کچھ بات چیت کریں گے، کچھ حقائق کو خریدنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ گورنمنٹ کو کسی بھی طرح پولیٹیکل ایڈوانٹیج یا پولیٹیکل مائلیج نہیں دے رہا. اس وقت موجودہ سیٹ اپ یا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس وقت ایک ایسا جوڈیشل کمیشن فارم کرتی، اوپن ہیئرنگ کرتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی